اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اسٹیج پہ بیٹھے معزز علماء کرام اور محترم مہمان جناب جسٹس حیدر عباس صاحب اور جناب ڈاکٹر شاہد صاحب اور دیگر محترم معززین، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، سلام علیکم۔ بہرحال جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ظاہر ہے کہ جہاں ہمارے محترم حیدر عباس صاحب نے آپ کے سامنے امیر المومنین کی ہیومن رائٹس کے متعلق جو کوششیں تھیں اور جو ان کے کارنامے تھے وہ آپ کے سامنے انہوں نے گنوائے مختصراً طور پر، لیکن دو روایتیں اس میں ہمارے لیے ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے، یہ علماء کا، محققین کا اور صاحبان بصیرت کا کام ہے کہ جنہوں نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے۔ پہلی روایت تو جناب عقیل کے متعلق جو یہ لکھی ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہے کہ لکھ دیا گیا تاریخ ہماری نہیں ہے، تاریخ درباروں کے سائے میں لکھی گئی، تاریخ جو ہے وہ دولت و ثروت کے سائے میں لکھی گئی۔ تاریخ کے لیے تو کیا اچھا بہترین شعر کہا ہے امانت خانی حیدرآبادی نے کہ جہاں میں کام حکومت کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ تو تاریخ کا تو مقدر یہ رہا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ کے معلوم لکھنے والے بکے ہوئے قلم تھے، بکی ہوئی زبانیں تھیں، بکے ہوئے ضمیر تھے، بکے ہوئے جسم تھے، بکے ہوئے ہاتھ تھے، تو ان لوگوں نے تاریخ لکھی ہے۔ تاریخ جو ہے وہ کبھی عدل و انصاف کے سائے میں نہیں لکھی گئی، تاریخ کبھی عدل و انصاف کے جو ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے نہیں لکھی گئی، تاریخ جو ہے وہ زرنگار چتر کے نیچے لکھی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حاکم کا وہ حکم تھا اسی کے مطابق تاریخ لکھی گئی، یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ آپ اس کو تاریخ کا تجزیہ کیجئے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جناب عقیل نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ امیر المومنین کے جناب عقیل کے بچے جوان تھے جن کی کفالت جناب عقیل کے اوپر واجب اس وقت نہیں تھی، اس لیے کہ شریعت صرف 15-16 سال تک کفالت کا حکم دیتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ روایت معتبر نہیں مانی۔ ایک تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہماری علماء اور محققین کی کتابیں پڑھیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ میں کتنی اسرائیلیات اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ٹھوسی گئی ہیں جو ہمارے نظریات کے خلاف ہیں، جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں اور جو ہماری جو ہے وہ روش و تاریخ کے خلاف ہیں۔ اور دوسری روایت جناب ام کلثوم سے متعلق، جناب ام کلثوم کو سمجھنا ہے تو جناب ام کلثوم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی اور اس کام میں امام حسن جیسا معصوم کبھی معاونت و مددگار نہیں ہو سکتا کہ بیت المال سے بغیر امیر المومنین کی اجازت کے اور بغیر سربراہ مملکت اسلامیہ کی اجازت کے ہار منگوا لیا جائے اور جناب ام کلثوم سے بیتن کر لیں، یہ ناممکن بات ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دولت و ثروت کی بہت بڑی امیرہ اور بہت بڑی مالک تھیں کہ جن کے کاروبار کی کوئی انتہا اور حد نہیں تھی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا کاروبار جناب ابو طالب اور جناب رسالت مآب تک نے چلایا ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی جب جناب خدیجہ نے پورے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی دولت خرچ کر دی، اپنا مال خرچ کر دیا، اپنے رہی سہی پونجی ختم کر دی، اپنے زیورات اسلام کے لیے تج دیے، اپنے جو ہے وہ قیمتی ہار جناب اسلام کی تبلیغ کے لیے پیغمبر کے قدموں پر ڈال دیے، اور اس کے بعد جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ کی کم سنی تھی اور جناب فاطمہ بچی تھی اس وقت، اور جناب مدینہ میں کسی کے مکے میں کسی کا شادی میں جانے کا مسئلہ آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ شادی کے لیے تذکرہ کرتی ہیں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کو عصمت مآب بیٹی نے پڑھ لیا، چہرے کی لکیروں کو، اور کہا مادر گرامی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ لباسوں کے طلبگار نہیں
نہیں ہے اور اچھا لباس نہیں چاہتی، یہ اسی بوسیدہ لباس میں جو ہے وہ شادی میں چلی جائے گی۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ جس گھر کی کنیز اب فضہ جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ دسترخوان منگا سکتی ہے، نعمتیں منگا سکتی ہے، اور جس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے اشارے پر اپنے بیٹوں کے لیے جنت سے کپڑے منگوا سکتی ہے، وہ فاطمہ بھی جو ہے وہ اپنے لیے زیورات بھی منگا سکتی تھی، کپڑے بھی منگوا سکتی تھی، تو اس کی بیٹی بھی ویسے ہی ہوگی۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے الولد سر لابی، لڑکا اپنے باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، البنت سرۃ لامھا، اور بیٹی اپنے ماں کے نقش قدم پہ ہوتی ہے۔ تو ماں اگر جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ نبوت کے مزاج کی شناخت رکھتی تھی اور نبوت کی پہچان رکھتی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی محمد کے مزاج کے خلاف جب کوئی کام نہ کیا تو اور فاطمہ زہرا نے کبھی علی کے مزاج کے خلاف نہ کیا، تو اس کی بیٹی ام کلثوم اپنے باپ اور اپنے بھائی اور عصمت کے خلاف کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ روایات ہمارے یہاں کی نہیں ہے، تاریخ میں اس میں ہمارے یہاں جو وہ ہمارے بعض ایرانی علماء کا بھی کام ہے کہ وہ اس قسم کی کتابیں لکھ کر ہندوستان میں بھیج رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہندوستان میں جو ہے وہ تنقید زیادہ کی جاتی ہے، بھئی ہندوستان میں تنقید کی گئی، ابقات الانوار اسی ہندوستان میں اسی لکھنؤ میں لکھی گئی جو امامت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ایران میں عراق میں علماء ضرور تھے لیکن ابقات جیسا کام نہیں ہو سکا۔ بہار علامہ مجلسی نے ضرور لکھی لیکن بہار سے زیادہ ضخیم کتاب بہار تو بیروت کی اتنی جو ہے وہ موٹی موٹی 110 جلدوں میں بہار چھپی، لیکن ابقات الانوار اتنی موٹی موٹی ہزار صفحات کی کتاب جو ہے وہ 140 جلدوں میں ہے، اور آج پوری دنیا میں ابقات کا امامت کے انسائکلوپیڈیا پہ پوری دنیا میں ڈنکا مچ رہا ہے۔ ہم ایسے اہل لکھنؤ ایسے ہی نہیں فخر کرتے، ہم نے عقیدے کے لیے ایک عرصے تک لڑائی لڑی ہے، ہم نے عقیدے کے لیے ایک جنگ لڑی ہے، ہم نے عقائد کے تحفظ کے لیے ایک موقع جو ہے وہ گنوایا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم نے عقیدت کا دفاع کیا، ہم نے ہمیشہ امامت کا دفاع کیا، ہم نے ہمیشہ عصمت کا دفاع کیا، ہم نے ہمیشہ آتش کا دفاع کیا، ہم نے ہمیشہ امامت کے داغدار کرنے کی جو کوششیں ناکام کی گئی ہم نے اس کا دفاع کیا، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ مار کھائی، ہم نے اس کے لیے جیل تک ہمارے علماء گئے، اور ہمارے علماء نے اتنی محنت سے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارا کام ہی ہے کیونکہ یہ رجب کا مہینہ امامت کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ ہے، عقیدت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اس کو ولایت و امامت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو ہم کو امامت کو سمجھنا پڑے گا، جو چیز نہ سمجھ میں آئے اس میں جو ہے وہ قیل و قال مت کیجئے، اس میں بقراطیت سے کام مت لیجئے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امامت کو تو جو ہے وہ انبیاء نہ سمجھ پائے، امامت کو جو ہے وہ ملائکہ نہ سمجھ پائے، رتبہ حیدر محمد جانتے ہیں یا خدا، قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری۔ ایسے ہی نہیں علی کو سمجھنا چاہیے، علی کو سمجھنے کے لیے اپنے ضمیر کو جو ہے وہ پہلے صاف کرنا پڑے گا، اپنے درون کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب علی کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ باطہارت بیٹھیے، باوضو بیٹھیے، تب جا کر علی آپ کے سامنے سمجھ میں آئیں گے۔ ہم نے ایک مدت تک جو ہے وہ امامت کے سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے ابھی ہمارا لکھنؤ کتنا سو گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس لکھنؤ میں اخبار میں اگر کوئی ادنا سی نیوز بھی امامت سے متعلق آ جاتی تھی تو ہمارے علماء اور ذاکرین، میں اپنی علماء برادری جس کو کہتے ہیں اور اپنے ذاکرین سے اور لکھنے والوں سے، میں خود اس میں مجرم ضرور ہوں لیکن میں اپنا جرم کو اقرار کرتے ہوئے اسٹیج پر معذرت و معافی کے لیے آ رہا ہوں۔ آج سے کچھ دن پہلے اسی شہر میں جو ہے وہ اخبارات میں، اودھ نامے میں اور دوسرے اخبارات میں چھپا کہ سید علی خامنہئی ایران کے رہبر نے پیدا ہوتے ہی نعرہ حیدری لگایا تھا۔ یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، یہ بالکل صرف جو ہے وہ چاپلوسی کی بات ہے جس نے لکھی ہے، اور جن یہاں اخبارات نے نقل کی ان کو حاشیہ لگانا چاہیے تھا کہ یہ صرف معصوم کی صفت ہے۔ معصوم پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتا ہے، معصوم پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب عصمتوں کا، امامتوں کے ٹائٹل جو ہے اب وہ علماء کو تو دیے ہی جاتے ہیں، ہم لوگ علماء کو دیے جا رہے ہیں، اس سے ہم کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا صرف ایران کے علماء اور حکومت سے یہی کہنا ہے کہ تم تو مخلص ہو مگر اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا مخالف تمہارے شہر سے باہر نکلتا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ میرے دشمن تمہارے شہر سے باہر نکلتے ہیں، تم اس طرح بدلنا نہ پائے۔ تو عزیزان محترم دوسری روایت اور اسی
اخبار میں یہ بھی چھپا کہ سید خراسانی جو امام کے پہلے ظہور کریں گے وہ یہی رہبر انقلاب ہے۔ یہ ایسی چاپلوسی ہم نے جب ایران میں ہم پڑھتے تھے سن 81 میں گئے اور 14 سال تک ہم نے ایران میں تعلیم حاصل کی۔ ہمارا رہبر انقلاب آغا خمینی ہے کہ جس کے تقلید کا سب سے پہلا شرف ہم کو حاصل ہے، اور اسی کازمین میں سب سے پہلے آغا خمینی کی تصویر بانٹی گئی۔ سب سے پہلا توضیح المسائل اسی یتیم خانے کے بغل میں جب ہمارے نانا رہتے تھے، سب سے پہلے توضیح المسائل آغا خمینی کا اس کازمین محلے سے چھپا۔ اور اس کے بعد لیکن ہم نے کبھی آغا خمینی کو امامت سے نہیں ملایا، ہم نے ان کو صرف ایک رہبر مانا، ہم نے ایک صرف مرجع مانا، ہم نے جو ہے وہ ایک فقیہ مانا، ہم نے جو ہے وہ رہبر انقلاب مانا۔ لیکن آج لوگ چاپلوسی کی خاطر اور چند درہم و دینار کی خاطر لکھ دیتے ہیں۔ آغا خمینی کے زمانے میں ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی خمینی فی القرآن۔ آغا خمینی نے کہا یہ ساری کتابیں جمع کر کے دریا برد کرا دی جائے تو آغا خمینی کا ایسا کریکٹر تھا۔ لیکن آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ لکھا جا رہا ہے کہ سید خراسانی یہی ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نعرہ حیدری پیدا ہوتے ہی اگر کوئی ایسی دلیل ہو تو آپ بیان لائیے اور دلیل پیش کیجئے، لیکن اس طریقے سے حمایت اور تعریف کرنا یہ اندھی تقلید کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید جو ہے وہ واجب ہے، اور اصول دین میں تقلید حرام ہے کہ جس میں امامت کا شعبہ ہے۔ ہم امامت کو تحقیق سے مانتے ہیں، ہم نے خدا کو تحقیق سے مانا، ہم نے نبی کو تحقیق کے ذریعے سے مانا، ہم نے کسی مرجع اور فقیہ کے کہنے سے نہیں مانا۔ اس لیے کہ تقلید اصول دین میں ہمارے لیے حرام ہے۔ تقلید صرف فروع دین میں ہے، نماز میں تقلید ہے، روزے میں تقلید ہے، حج میں تقلید ہے۔ ہم تقلید یقیناً کرتے ہیں اور ہم اپنے مقلد کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اور باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو اس شخص نے جس نے فلم بنائی ہے کہ جس میں سید خراسانی خامنائی صاحب کو دکھایا ہے، اس کی باقاعدہ انہوں نے ان کے خلاف عدالت میں ریٹ بھی فائل کی، لیکن اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تک فلم پروڈیوسر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہم اس اسٹیج سے ایسی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے لکھنؤ کی طرف سے واقع مذمت کرتے ہیں کہ ہم نہ ایسی چیزوں کی تائید کرتے ہیں اور نہ ہم ایسی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا مسلک صلح کل ہے، آزاد روح ہوں، اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔ ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں صرف جو ہے وہ نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عرشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، شعراء بھی باقاعدہ جو ہے وہ پیچھے آپ کے اسٹیج پہ موجود ہیں۔ اب اسٹیج ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات کو سمجھنے کے لیے تقریروں کو غور سے سنیے، کتابوں کو غور سے پڑھیے، اور اس کے بعد جو نہ سمجھ میں آئے اس کو جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ تاریخ بشریت میں علی کے لیے پیغمبر نے کہا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ مجلس ہر نشست کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ میسج و پیغام ہے کہ شعراء بیٹھیں تو علی کے کلام سے جلا لیں، ادبا بیٹھیں تو نہج البلاغہ سے درس لیں، مفسرین بیٹھیں تو علی کی تفسیر سے درس لیں، مقرر بیٹھیں تو علی کی تقریروں سے سبق لیں، فقیہ بیٹھیں تو علی کی تقریروں سے، جب فقیہ بیٹھیں تو علی کی فقاہت اور فیصلوں سے درس لیں، قاضی بیٹھیں تو علی کی قضاوت و فیصلے کی روشنی میں اپنے قضاوت و فیصلوں کو کریں۔ آج دنیا میں انتشار ہے، اگر دنیا علی کے دروازے پر آ کر علی کو مان لے، علی کوئی جو ہے وہ بہترین دوا نہیں ہے کہ آپ تعریف کیجئے جو مریض ہو، نہیں، علی خون کی روانی کا نام ہے، علی نفس کی آمد و شد کا نام ہے، علی ایک ایسا لباس ہے کہ جو ہر انسان کے وجود کے طور پر ضروری ہے کہ جو اپنے تن کو ڈھکے۔ علی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ علی نہ وہ کھیت میں آتا ہے تو مزدور ہے، ممبر پہ آتے ہیں تو خطیب ہے، مسند قضاوت پر آتے ہیں تو قاضی ہے، مسند درس پہ آتے ہیں تو مدرس ہیں۔ بس آخری اسی شعر پر ختم کر رہا ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ علی کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ رن میں غازی، کھیت میں مزدور، منبر پر خطیب۔ اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک تیری تصویر میں۔ آخر میں آپ کے لیے صرف عرشی صاحب سے یہی کہوں گا کہ اے اہل قلم، آؤ یہ جاگیر سنبھالو، میں مملکت اللہ و قلم چھوڑ رہا ہوں۔